السلام علیکم۔ FBR کی 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف کراچی شہر 425 ارب روپے کا صرف انکم ٹیکس جمع کراتا ہے، یعنی کہ اگر آپ پورے پاکستان کے شہروں کو ایک پلڑے میں رکھ لیں اور یہاں پر کراچی کے انکم ٹیکس کو رکھ لیں تب بھی کراچی شہر زیادہ انکم ٹیکس جمع کراتا ہے۔ مطلب اس کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ سندھ کے انکم ٹیکس میں 95% انکم ٹیکس کراچی کا ہوتا ہے۔ لیکن کل جب چیف جسٹس صاحب نے کراچی کی ابتر حالت ابلتے گٹر اور بارش کے بعد ڈوب جانے والی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے صرف شیم آن سندھ گورنمنٹ کیا بول دیا تو ایسا لگا کہ جیسے سندھ گورنمنٹ نے اس بات کا بدلہ لینے کا فیصلہ بھی کراچی والوں سے کر لیا، جس کا منہ بولتا ثبوت اس وقت سوئی گیس کے بلوں میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے نافذ کردہ وہ ٹیکس ہے جو آپ کے علاقوں سے کچرا اٹھانے کی مد میں سندھ گورنمنٹ اب آپ سے چارج کرے گی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ وہی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے جس نے 2013 کے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت KMC سے کچرا اور صفائی کے تقریباً تمام اختیارات تو ہم اپنے ذمہ لے لیے، لیکن اس کے بعد ان پچھلے 13 سالوں میں جب بھی سندھ حکومت سے کچرا اٹھانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے سارا ملبہ پچھلی بلدیاتی حکومتوں اور KMC پر ڈالا۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ جب بات اس شہر سے اب کچرے کے نام پر بھی ٹیکس لینے کی آئی تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے کچرا اٹھانے کی تمام ذمہ داری کو پوری طرح سے اون کرتے ہوئے اس ٹیکس کو اپنی ہی بینک اکاؤنٹ کی زینت بنانا بہتر سمجھا اور وہ KMC کو جیسے کہیں بھول ہی گئے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں کراچی والوں کی جیبوں میں کچھ گنجائش باقی تھی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ صاحب نے KMC جو کہ بلدیاتی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت سندھ حکومت کے ماتحت آتی ہے، اس کی کوشش یہی ہے کہ KMC کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں، اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے KMC کی مد میں کنزروینسی اور فائر ٹیکس آپ کے بجلی کے بلوں میں نافذ کر دیا ہے، یعنی کہ اب وہ کہ الیکٹرک جو کہ خود 7.5 ارب روپے کی KMC کی مقروض ہے، آپ سے KMC کے نام پر ٹیکس بھی لے گی اور اگر آپ نے وہ جمع نہ کرایا تو بجلی کٹنے کے نام پر آپ ذلیل و خوار بھی ہوں گے۔ لیکن اگر یہاں پر صرف ایک حکومت کو موروث الزام ٹھہرایا جائے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ سندھ حکومت سے جب بھی بلدیاتی انتخابات کے تاخیر کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے ہمیشہ یہی بولا کہ وہ تو یہ انتخابات کرا دیتے اگر تحریک انصاف کی حکومت 2017 کی مردم شماری کے وہ نتائج جس میں سندھ خاص کر کراچی کی غلط گنتی کی گئی تھی اس کو تسلیم نہ کرتی۔ لیکن چونکہ تحریک انصاف نے اب 2023 میں یہ مردم شماری کرانے کا کراچی سے بھی وعدہ کر لیا ہے تو اس کے بعد یہ الیکشن ہو سکیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے یہاں پر کہ یہ وعدہ کرنے والی حکومت وہی حکومت ہے جس نے کوٹا سسٹم کے مسئلے کو بھی حل کرانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج وہ بھی غیر معینہ مدت کے لیے نافذ ہو چکا ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے 1100 ارب کے پیکج کا وعدہ کیا تھا، جس کے بعد سے اب تک کراچی کے حق میں صرف 40 بسیں ہی آ سکی ہیں، اور یہ وہی حکومت ہے جس نے پچھلے ہفتے بھی اس کنزروینسی ٹیکس کو نافذ نہ کرنے کا کراچی سے وعدہ کیا تھا، لیکن آج وہ بھی نافذ ہو چکا ہے۔ کل میری حماد ادر سے بات ہو گئی ہے اور بالکل بھی ہم یہ نہیں کرنے کے لیے جا رہے۔ لہٰذا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ صرف کرپشن سے تباہی نہیں آتی بلکہ منافقت، جھوٹ، وعدہ خلافی اور نااہلی سے اس سے بڑی تباہی آتی ہے۔ کبھی وقت ملے تو ضرور سوچئے گا۔ شکریہ۔